جعفریہ، سید العلماء وکیل آل عمران، محقق کے دوران، فخر المتکلمین، عمدہ الواعظین، خطیب عالم اسلام جناب علامہ سید علی باقر نقوی صاحب رونے کے ممبر ہوتے ہیں کہ بلا قیامت پہ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی مفتاح لذکرہ عباد اللہ، عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق الخلائق الجن والانس، سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی سید الابی القاسم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین المنافقین المشرکین المقصرین الغاصبین الولایت، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صلوات پریشانی تو نہیں؟ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو بلند تر صلوات بھیجیے۔ پریشانی تو نہیں کسی بات؟ سورہ فاتحہ پہ آج ہماری چوتھی مجلس ہے، اور جو ہم نے 3 دن میں عرض کیا ہے اس کا ترجمہ پیش کرتا چلو میرے ساتھ دل کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے علی سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اور حمد ہے ساری فاطمہ کے لیے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، مالک یوم الدین، اور فاطمہ یوم الدین کی مالکہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان کی عبادت کرنی ہے، ان سے مدد طلب کرنی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب اصول ہے گفتگو کا، گھبرائے تو نہیں ہے نا؟ سب میرے ساتھ ہیں، ہاتھ بلند کی جو ایک نعرہ سنائیے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کا اس وقت طبیعت چاہ رہی ہے۔ جائیے، بس تمہید کے وقت ختم ہو چکے ہیں، چوتھی مجلس سے جلدی جلدی ہم نے سفر کو رفتے سفر کرنا ہے۔ اصولی گفتگو ہے خدا کو پانے کے لیے سب سے پہلے بندہ ہونا ضروری ہے۔ بندے کو عربی میں عبد کہتے ہیں۔ توجہ دیجیے گا، میرے ساتھ دیجیے گا، توجہ۔ القرب ہی فی اللہ لازم الملزوم ہی هو العبد، اللہ کو پانے کے لیے عبد ہونا ضروری ہے۔ کاشی میں بات آپ کے اذان تک پہنچ جائے، اللہ کو پانے کے لیے عبد ہونا ضروری ہے۔ اللہ کو تکبر نہیں ہے کہ وہ اللہ ہے، اسے تکبر ہے کہ میں معبود ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں معبود ہوں، اور معبود وہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کوئی عبد ہو۔
جھکے گا معبود اتنا بلند ہوگا. توجہ کیجیے گا. آدم اول عبد ہے. یہ عبد ہے، عبد ہو نہیں ہے. یہ تھوڑی سی مشکل گفتگو ہے، میرا تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. آدم عبداللہ ہے. العودم عبداللہ. مفاتیح جنان اس کی جلد ہے، صفحہ نمبر 71 سے روایت پڑھ رہا ہوں. العودم اول عبداللہ، النوح ثانی عبداللہ، و ابراہیم عبداللہ، و موسیٰ عبداللہ، و عیسیٰ ابن مریم عبداللہ، و محمد عبدہ، علی عبداللہ. آدم سے محمد تک یہ سب ہے عبداللہ. حسین ہے ابا عبداللہ. یہ سب عبداللہ ہے. حسین ابا عبداللہ ہے. میں اس کو تفصیل نہیں کرنا چاہتا، شاید کسی کا دل پریشان نہیں ہو جائے. یہ ابا عبداللہ ہے. عبد جتنا جھکے گا، بیچ میں کہنا بہت رضا تھا، ہمیں اس کا لطف لیتے رہیے گا. اب آپ کو کہتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے دیدان محترم؟ عبد جتنا جھکے گا معبود اتنا بلند ہوگا. کائنات میں ہر عبد کو اللہ نے کہا ہے کہ عبادت زیادہ کرو، مگر محمد کو کہا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. تم عبادت کم کرو. مجھے تمہیں عبادت کے لیے نہیں بھیجا، تعارف کے لیے بھیجا ہے. دیکھیے کھانا والا مجمع میرا ساتھ میں دے رہا تھا، مجھے تم نہیں سمجھ. سب نبیوں کو بھیجا ہے عبادت کے لیے، محمد کو بھیجا ہے تعارف کے لیے. یعنی میں یوں کہہ دوں کہ ہر نبی نے اس کی عبادت کی ہے کہ وہ بے نیاز. محمد نے بھی عبادت کی ہے کہ وہ بے نیاز، مگر محمد مصطفیٰ نے اللہ کی بے نیازی کو نیاز مند کر دیا ہے. تو اس نے کہا کہ عبادت کم کیا کرو، تم زیادہ عبادت نہیں کیا کرو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. تم زیادہ عبادت نہیں کرو، تمہارا زیادہ عبادت کرنا مجھے گوارا نہیں. دیکھیں مجلس شروع ہو چکی ہے، توجہ نہیں کر رہے ہیں. تم جتنی عبادت کرو گے مجھے گوارا نہیں. تمہارا چہرہ زرد ہو جاتا ہے اور میں اللہ کو گوارا نہیں ہے. تمہارے پاؤں پھول جاتے ہیں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے. باقی نبی زیادہ عبادت کرے تو یہ حکم ہے، وہ کم عبادت کرے اللہ کو گوارا نہیں. محمد زیادہ عبادت کرے اللہ کو گوارا نہیں. محمد آج سجدے سے سر نہیں اٹھانا، حسین گر گیا تو مجھے گوارا نہیں ہے. باقی نبیوں کو کا عبادت زیادہ کرے. آج محمد کو کہا جا رہا ہے کہ تم عبادت جو ہے نہیں ہے، تم عبادت کم کیا. مگر جو ہی پشت پہ حسین آئے، واقعہ سنا ہوا ہے، مگر میں نے اس میں سے خطبہ سنا کہ آپ سے اجازت چاہیے. محمد مصطفیٰ نے خطبہ دیا تو اس کے پوری تبدیل مانگنے کی اجازت تو ہے. اب محمد مصطفیٰ کی پشت پہ کون ہے؟ امام تو نہیں ہے، امام نہیں ہے، حسین ہے. نبی کی پشت پہ امام نہیں ہے، محمد کی پشت پہ حسین ہے. کیونکہ نبوت کو فنا ہے، محمد کو فنا نہیں ہے. امامت کو فنا ہے، حسین کو فنا نہیں ہے. کیونکہ یہ عہدے ہیں. گفتگو مشکل ہے مگر میرا ساتھ دیجیے گا، توجہ کیجیے گا. میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. ابھی 5-6 دن اور پڑے ہوئے ہیں. حسین محمد کی پشت پہ، محمد مصطفیٰ کا چہرہ ادھر ہے کعبے کی طرف، اور حسین کا چہرہ ہے صحابہ کی طرف. پشت ہے کعبے کی طرف. اب صحابہ جو پیچھے ہیں انہوں نے دیکھا کہ بھی سبحان ربی اعلیٰ تو 3 دفعہ کہنا ہے. یہ 7 مرتبہ رسول نے کہہ دیا، سر کیوں نہیں اٹھ رہا؟ جو ہی ایک صحابی نے سر اٹھایا، دیکھا کہ حسین ہے، پھر سجدے میں. حسین کو دیکھا پھر سجدے، پچھلے نے دیکھا حسین ہے پھر سجدے. اچھا سلطان صاحب، جو یہاں ہے وہ تو دیکھے گا یوں، اور جو ادھر ہوگا نمازی وہ کیا کرے گا؟ وہ تو اپنا رخ موڑ لے گا نا چہرے کعبے سے. جو ادھر ہے اس نے بھی ایسے کیا ہوگا، اور کرنے کے بعد گھر میں چلے گا.
ہوتی ہے توجہ ہے یا نہیں؟ اب یہاں سے تقریر شروع ہوئی، کیا وہ کرنے کے بعد چلے گئے؟ نہیں گئے نا، بیٹھے پریشان ہیں، یہ نماز کو کیا ہو گیا، آج یہ نماز کو کیا ہو گیا، آج محمد مصطفیٰ کو کیا ہو گیا کہ نوازی کی محبت میں باقی عبادت کو تو دے دیا، ہمیں تو کہا ہے کہ 7 سے زیادہ کہنا نہیں، کچھ 70 مرتبہ سبحان ربی اعلیٰ پڑھ دیا، پوچھتے ہیں رسول سے۔ اب حسین بھی گھر نہیں گئے، صحابہ بھی گھروں میں نہیں گئے، بلکہ بیٹھ گئے، محمد مصطفیٰ نے حسین کو اپنی گود میں بٹھا دیا۔ اب کسی میں جسارت نہیں ہے کہ سوال کریں، مگر محمد تو جانتے ہیں، محمد ان کے سوال کے پہلے ہی ان کو جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں صحابہ، تو جو ہے لا حل المشکلہ، پریشانی ہونا، حاضر وارث ہے دین، گھبرانے کی کوشش نہیں کرنا، یہ دین کا وارث ہے، تم بھی نہیں گھبرانا، یہ دین کا وارث ہے، تم بھی نہیں گھبرانا، چھوڑ دوں میں گرا کرتی ہوں، میرے خیال سے چھوڑنا بنتا ہے، جو آپ کر رہے ہیں میرے خیال سے چھوڑ ہی تو اچھی ہے، تو میں بہت شروع کر دوں۔ یعنی وہ صحابہ حاضر وارث دین، یہ دین کا وارث ہے، گھبرانا نہیں۔ ایک صحابی نے بڑا ڈرتے ڈرتے کہا یا رسول اللہ نماز افضل تھی یا حسین؟ سوال آج بھی چلتا ہے نا، یہ سمجھ نہیں رہے، یا رسول اللہ نماز افضل تھی یا حسین؟ محمد مصطفیٰ کو جلالا ہے، حسین کو زمین پہ بٹھایا، خود کھڑے ہو کے کہتے یا ایھا الصحابہ تکفر الصلاۃ لا تکفر الحسین، نماز کا انکار گناہگار ہے، حسین کا انکار کافر ہو جاتا ہے۔ نماز میں کمی پیشی ہو جائے تو دوبارہ پڑھ سکتے ہو، اور دیکھو لا صلاتی ہو فی اہل البیت، یاد رکھو میں کہنا ہی ہے چاہ رہا ہوں میرے صحابہ کہ وہ نماز نہیں جس میں میری یار کا کوئی فرق شامل نہیں، اور کہنا وہ نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، موسم توجہ نہیں کر رہے جو لوگ، میں اس جملے کو بعد میں کہوں گا، پہلے میں تشریح تھوڑی کرتا ہوں، پھر اس نے وہاں پہ خطبہ دیا کہ گھبراؤ نہیں، یہ حسین ہے، ہاتھ آواز سے دین، ہاتھ تقلب القرآن، یہ جب بولتا ہے تو قرآن بنتا ہے، ان وجہ سے یاد ہے میرے ساتھ وہ ضرور بولے ہاتھ تفسیر القوثر، یہ سورہ کوثر کی تفسیر ہے، گھبرا گئے نہیں، شدید گھبرائے وہ تو ہے تفسیر القوثر، یہ کوثر کی تفسیر ہے، خاموش ہو گئے بچے، اس کو چپ کر کرنا، ہذا تفسیر القوثر، یہ کوثر کی تفسیر ہے، ہذا توجہ، ہذا اکمال الدین، یہ دین کا وارث بھی ہے اور دین مکمل کرنے والا بھی ہے، ہذا ابو الکعبہ، اس کا باپ کعبہ ہے، ہذا ابو الصفا والمروہ، یہ صفا اور مروہ کی اولاد ہے، میں کیا کروں مدینہ موضوع توجہ نہیں کر رہے، اور انا محمد بحمد اللہ، اور میں شروع ہو چکی ہے اور حلالیوں سے خطاب ہے، غیر حلالیوں سے گفتگو نہیں ہے، انا الحمدللہ حمدللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری پرورش عمران سے کروائی ہے، میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا دیجیے گا، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری پرورش ابو طالب سے کروائی ہے، اور میں اس کی حمد بجا لاتا ہوں، جس نے مجھے خدیجہ
بولیے گا، میں کلیجے کی طاقت سے جملہ کہنے جا رہا ہوں. یا جو صحابہ دعوتکم، اے صحابہ تمہارے بڑے جس دسترخوان سے کھاتے رہے ہیں یہ حسین اس ابو طالب کا بچپن ہے. بے عکس سے ہی لوگ اتائے جاتے ہیں. یہ اتائجہ کا عکس ہے. بے یکر نہیں، اور میں تو عمران کا بھی مقروض ہوں. یعنی عمران سے مراد ابو طالب کا مقروض ہوں، میں اتائجہ کا مقروض ہوں. جن کا میں مقروض ہوں تو کیوں نہیں گردان ہوتا؟ اگر ان کا جز میری نماز میں آ جائے، توجہ نہیں کی ہے. ابو طالب کا پوتا نماز میں آئے تو نماز باطل نہیں، ابو طالب کا بیٹا نماز میں آ جائے تو کیسے باطل ہو سکتی ہے؟ آج دین یہ دین ہے. حاضر صلاۃ یہ نماز ہے، حاضر روزہ، حاضر سیام یہ روزہ ہے، حاضر رکوع گھبرا گئے یہ رکوع ہے، حاضر سجدۃ الکبیر بڑے لوگوں کا سجدہ ہے. جو میرا سوم المجمع میرا ساتھ نہیں دے رہا تو وہ یہ طہرکم تطہیرا ہے. خبردار، میرے اللہ نے اور میں نے تقیہ کیا ہے. جو آج میں محمد تقیہ توڑ رہا ہوں یہ طہرکم تطہیر نہیں، یہ تو جسے چھو دے وہ یہ طہرکم تطہیر ہو جاتے ہیں. حور کو چھوا تو پاک ہوتے، امیر اپنے مظاہر کو چھوا تو پاک ہوتے، کین کو چھوا تو پاک ہوتے. یہ جسے چھو دے، یہ جسے مس کر دے وہ پاک ہو جاتا ہے. حاجہ رجس پھر مبرہ، اس کے چاہنے والوں سے بھی رجس دور ہے. تھوڑی دیر کے لیے روک کے میں واپس اپنے اسی پوائنٹ پہ آتا ہوں. میں تھوڑا روک، اس میں محمد مصطفیٰ کا بھی خطبہ ہے مگر محمد مصطفیٰ نے حسین بادشاہ کو گھر بھیجا. کا سلمان کا جی بولا کہ سلمان محمد حسین کو گھر بھیجا. وہ گھر چلے گئے مگر صحابہ سے گفتگو جاری ہے. یا گفتگو روک کے میں ایک منظر دکھا دوں کہ بصرہ میں دو روایتیں ہیں، بصرہ ہے یا روم ہے، دونوں ہی مستند علماء نے اس پہ علامہ باقر مجلسی نے، علامہ ہندی نے، دونوں کو اس کو کوٹ کیا ہے. وہاں دو میاں بیوی رہتے تھے. توجہ رہی ہے اس کو مظاہرہ نہیں کیجیے گا. خطبہ محمد یا یہی رکا ہوا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو ثابت کر کے گفتگو دوبارہ نہیں لانا چاہتا. وہ میاں بیوی تھے، ان کے ایک بچہ تھا جس کا جو کلر سفید تھا، خوبصورت بچہ تھا ان کا. شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، میں 5 سال کے لیے تجارت کی طرف سے جا رہا ہوں. جب وہ 5 سال بعد آتا ہے تو کیا دیکھا، ایک اور بچہ گھر میں کھیل رہا. زوجہ سے کہتے یہ کون ہے؟ کہ یہ بھی آپ کا بچہ ہے. کہا یہ تو کالا ہے. نہیں بھئی یقین کیا بھی کالے گورے دونوں بیٹھے ہوئے، یہ تو کالا ہے، میرا بچہ تو سفید ہے. کہا نہیں میرے سرتاج یہ بھی آپ ہی کا بچہ ہے. کہا نہیں تم نے میرے جانے کے بعد خیانت کی، یہ بچہ میرا نہیں ہے، میرا بچہ یہ سفید ہے. میں تمہیں طلاق دوں گا. ہاتھ باندھ کے کہتی دستہ دستہ تو مجھے طلاق نہیں دیجیے گا. مدینے چلتے ہیں. آپ کو میرے سردار محمد رہتے ہیں، ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. اگر محمد کہتے ہیں کہ میں نے خیانت کی ہے تو طلاق تو دور کی بات ہے، میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو تلوار دوں گا. آپ میرے بچے کالے کا اور میرا دونوں کا سر تن سے جدا کر دیجیے گا، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوگا. کہا چلو ٹھیک ہے. اس نے سفید بچہ اٹھایا، زوجہ نے کالا بچہ اٹھایا. یہ چلے مسجد نبوی میں تو یہی واقعہ تھا کہ رسول گفتگو کر رہے تھے. پورا منظر آپ کی آنکھوں میں آ گیا نا. پورا آپ کو وہاں موجود ہونا آپ کے لیے شرط ہے، تبھی آپ کو بات کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب صحابہ سے گفتگو کر رہے ہیں کہ دونوں میاں بیوی 2 بچوں کے ساتھ آئے. رسول کو سلام کیا. رسول نے کہا بیٹھ جاؤ. کہ یا رسول اللہ ایک مسئلہ ہے. کہ ابھی بعد میں صحابہ سے گفتگو کر رہا ہوں. صحابہ حسین کی ہے
حسین ہی صراط مستقیم ہے، حسین ہی ہے جس نے دین کو بنا دی ہے، حسین ہی ہے جو نماز ہے، دونوں بچے اور دونوں میاں بیوی بیٹھے اتنے میں یدخل المسجد النبوی الحسن والحسین امہ فاطمہ کے دو بیٹے حسن حسین مسجد میں آتے ہیں، محمد ان بچوں کے لیے کھڑے ہوئے، توجہ نہیں کی ہے، کچھ صحابہ کھڑے ہوئے کچھ نہیں ہوئے، میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے، کچھ کھڑے ہوئے کچھ نہیں ہوئے، حسن حسین آئے، یہ دونوں میاں بیوی بچے بھی کھڑے ہوئے، ادھر حسن بیٹھ گئے ادھر حسین بیٹھ گئے، رسول نے پھر گفتگو شروع کر دی، پھر وہ بندہ بولا یا رسول اللہ ایک مسئلے کے لیے آئے ہیں، رسول نے کہا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے، سمجھ رہے ہیں ان کو میں ڈال دیتا ہوں توجہ نہیں کر رہے تو نہیں سمجھ رہے میں آگے بات بتاتا ہوں، بولا کیسے مسئلہ حل ہو گیا کہ تمہیں معلوم نہیں میرے حسنین کے لیے کھڑا ہی وہ ہوتا ہے جو حلالی ہے، کھڑا ہی وہ ہوتا ہے جو حلال ہے اور جو نہیں اٹھے وہ تو سلام ہے اور جو اٹھ گئے وہ تو نہیں ان کو بھی سلام ہے تو جو نہیں ہے اب جو دونوں میاں بیوی بچہ لے کے چلے رسول پھر گفتگو شروع کر رہے ہیں کہ دیکھو گھبرائے ہوئے تو نہیں نا، دیکھو یہ دین کے وارث ہیں، لا یمثلہ الصلاۃ نماز کا ان سے تقابل نہیں کرو، لہج ہی کعبے کی ان سے مناسبت نہیں ہے، کعبے کی ان سے مواصلت نہیں کرو کیونکہ یہ ہے جو نماز ہے، یہ ہے جو کعبہ ہے، آپ اس کو شاید پریشانی میں ہے یا کیا ہے، حسین نہیں تو کچھ نہیں، حسین بادشاہ نہیں تو کچھ نہیں، حسین تو دور کی بات، حسین کے بابا سفیر میں کھڑے ہو کے کہہ رہے یہ قرآن نہیں ہے میں ہوں، یعنی بتا دیا کہ جو دین ان کے مقابلے میں آ جائے وہ دین باطل ہے، جو نماز ان کے مقابلے میں آ جائے وہ نماز باطل ہے، جو حج ان کے مقابلے میں آ جائے وہ حج، جو زکات ان کے مقابلے میں آ جائے وہ زکات باطل ہے، مگر فیصلہ کیجئے کربلا کے میدان میں ایک طرف حسین ایک طرف شیو، نمازی ادھر بھی ہے، نمازی ادھر بھی ہے، حاجی ادھر بھی ہے، حاجی ادھر بھی ہے، زکات دینے والے ادھر بھی ہے، زکات دینے والے ادھر بھی ہے، قاری قرآن ادھر بھی ہے، قاری قرآن ادھر بھی ہے، ابھی تو امام محمد باقر کہتے ہیں غربت ہی کعبۃ بے طواف الیقظۃ، سنو بغض حسین میں کعبے کا طواف کرنے والا حرامی ہوتا ہے، یہاں وہاں نگر نگر گلی گلی، جو ہے یہ نہیں الزام ہے، یہاں وہاں نگر نگر گلی گلی خدا کو ڈھونڈتا تھا میں کہ مل گئے مجھے علی، یہاں وہاں ادھر ادھر نگر نگر گلی گلی خدا کو ڈھونڈتا تھا میں کہ مل گئے مجھے علی، کیا صفت کی بات کروں، کیا صفت کی بات
کروں کیا ذات کا تعارف کروں؟ کیا صفت کی بات کروں؟ کیا ذات کا تعارف کروں؟ خدا کی بات جب چلی علی پہ آ کے رک گئی. آتی کہاں چشمے تغافل میں روشنی. میں اس لیے کہتا ہوں شعر نہ پڑھا کریں اگر یہاں پر دیوان غالب ہو جائے گا. آتی کہاں چشمے تغافل میں روشنی، غافل یعنی گمراہ. آتی کہاں چشمے تغافل میں روشنی، آنکھوں پہ اختلاف کے پردے پڑے رہے. دروازہ علم کھلتا رہا اکثر مگر کچھ لوگ جان بوجھ کے باہر کھڑے. کہاں سے میں بھول گیا شبد توجہ ہے نہیں خطبے تو بھائی میں نے پڑھا ہی نہیں ہے. چلے آپ دیکھتے کہاں تھے. وہ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے کہ مطلب بڑا داد دیتا تھا کہ مول میں بخار امام محمد باقر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ جو کعبے کا طواف کرے وہ بنا ہوتے. کیا بات یہ ہے. آپ کل سے مجلس شروع کرتے ہیں. آپ کا حافظہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے. ویسے میں کوئی ساتھ دینے جا رہا تھا، اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی وہ فلاں عالم راگی نے بڑی مجلس پڑھی. اچھا کیا پڑھا؟ کیا پتہ بڑا بہت اچھا ہے اس نے. تو یہ آپ کام نہیں کریں یا سیو کریں. آپ علی کو یہاں جب لے آئیں گے تو آپ کو قبر میں تلقین کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم تو ہے نا یاد دہانی کے لیے، تو ہم تو یاد دہانی تب کریں نا جب ہم بھول جائیں. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کعبے کا طواف کرنے والا حرامی ہو. کعبے کا طواف کرنے والا حرامی ہو سکتا ہے. تو جو ہے یہ نہیں ہے کہیں آپ حاجی تو نہیں بیٹھے. کعبے کا طواف کرنے والا حرامی ہو سکتا ہے الا مگر بے ذریت الزوار الحسین. امام نے کہا یاد رکھنا حسین کی زری کو دیکھنے والا بھی حرامی نہیں ہو سکتا. آپ تو دور کی بات ہے، میرے حسین کی جد کی زیادتی وہ کرتا ہے جو حلالی ہوتا ہے. مگر میں اس کی اشارہ کرتا چلوں کہ کعبے کا طواف کرنے والا حرامی نہیں ہو سکتا. تھا بھی ہے بھی رہیں گے بھی. صحیح نا، اس میں تو پریشانی والی بات نہیں ہے. بھائی میں تو واضح کہہ رہا ہوں کہ حسین کربلا میں ہے، ادھر مولاک ہے، حسین ایک ہے. جس نے طواف کیا وہ جنتی ہو گیا. کرنے والے صرف 71 تھے. بہت توجہ کیجیے گا. یعنی میں آپ کو تھوڑا اور آگے بڑھاتا چلوں. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا میرے ساتھ چلو، کیونکہ اب آپ یہ شعر ایسے شعر و شاعری میں موضوع کہیں اور چلا گیا ہے. چلے چل رہی ہے گاڑی کے پیچھے نہیں. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا، آپ پریشان ہے نا آپ کو. مولا کیا کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں قرآن کی آیت پڑھتا چلو وَنُنْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُرِيدُ الظَّالِمِينَ. کاش یہ آیت آپ کو سمجھ آ جائے، کاش آج بھی یہ آیت سمجھ آ جائے تو میرے خیال سے بڑے مسئلے ہوں گے. اللہ کہہ رہے ہیں وَنُنْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُرِيدُ الظَّالِمِينَ. اے حبیب ہم نے جو تم پہ قرآن نازل کیا ہے یہ کلی شفا نہیں ہے، یہ شفا ان کے لیے ہے جو مومن ہیں. اگر اس میں کوئی ظالم پڑتا ہے تو اس کے لیے شفا نہیں ہے، اس کے لیے تو یہ عذاب ہے. دیکھیں نا قرآن مفاہیم میں بیان کرتا ہے، جس کو جس نیت سے پڑھے گا قرآن اس کو اسی کا نتیجہ دیتا رہے گا. وَنُنْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُرِيدُ الظَّالِمِينَ. مومن پڑھے گا تو شفا ہے. یا کیا ابھی معصوم نے کہا ہوا جزا ہر کم لا شفاؤ.
قرآن کے ظاہر میں شفا نہیں ہے کہ قرآن کو چھو تو شفا مل جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پریشان ہو گئے ہندو بھی تو چھوٹا ہی ہے نا، عیسائی نہیں چھوتے ہیں نا، تو کیا ان کو شفا ہو جاتی ہے؟ اور کئی مسلمان بھی چھوتے ہیں، بلکہ قرآن تو زندگی دیتا ہے۔ سورہ یاسین رکھی اس لیے کہ بندے مارنے ہیں ہم نے، جو نہیں مرتا سورہ یاسین پڑھے بندہ مر گیا۔ تو ہم نے قرآن کو رکھا ہے اپنے مطلب کے لیے، قرآن کے ظاہر میں شفا ہے، باطن میں شفا نہیں، مگر خاک کربلا کے ظاہر میں بھی شفا ہے اور اس کے باطن میں بھی شفا ہے۔ پوچھا کہ بولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ آسان قرآن کا نام حسین ہے، آسان قرآن ہے جو ہر انسان کو سمجھ آئے گا، جو بلا تفریق دین ہے، جس کا کوئی دین نہیں، اگر وہ انسان ہے اسے وہ سمجھ آئے گا۔ اب یہاں پہ علامہ نور اللہ شوقی ایک شعر پڑھتے ہیں عربی کا، میں جسے وہ پڑھتا چلوں، اور اس نے یہ خواب میں امام زمانہ کو شعر سنائے ہیں، اور امام زمانہ نے اس کے اوپر سب سے مہر لگی اور کہا کہ نور اللہ شوقی میری ماں زہرا تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ امام کتنا خوش ہوا ہوگا اس شعر کو جو میں بھی سنا رہا ہوں، ہمیں دیکھتا ہوں آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس نے امام کو شعر سنایا نور اللہ شوقی شہید صالح سرکار نے، کیا بولا؟ کل الارض فی الارض ہی عرضتین الا بکربلا ہو عرض ہی عرضتین۔ توجہ کیجئے گا، بہت توجہ کیجئے گا۔ عرضتین ہو شجرتن قبلتن امتن شاکرتن ہو وب الا کرب و بلا۔ توجہ ہے جو نہیں؟ مولا میں نے کائنات کی ہر زمین دیکھی ہے جہاں سے شجر اگتا ہے، کہیں سے پھل اگتے ہیں، کہیں سے گندم اگتی ہے، مگر کربلا واحد زمین ہے کہیں سے حبیب اگتا ہے، کہیں سے حور اگتا ہے، کہیں سے جون اگتا ہے، کہیں سے اپنا محمد اگتے ہیں، کہیں سے علی اکبر اگتا ہے۔ اور مولا مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ اس زمین سے معصوم کیوں اگتے ہیں؟ اس لیے فی الماء و نبات، اس زمین کی کھیتی باڑی کرنے والے کو عباس کہتے ہیں، اس زمین کو پانی دینے والے کو عباس کہتے ہیں۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ اے میرے صحابہ، یہ دین کے سردار ہیں، بات بولے تو نہیں، یہ دین کے سردار ہیں، ان کے بغیر دین کچھ نہیں۔ لا یتعارف الحلالی، یہ حلالی کا تعارف ہے، جو وغض ہو فی الحرامی ہے اور ان کا بغض حرامی ہے۔ توجہ کیوں نہیں کرتے کہ اتنے میں ایک بندہ ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، آپ اشارہ سے بچ رہیے گا۔ علی نے کسی لڑکے کو اپنا بیٹا کہا تھا، نام نہیں لینا چاہیے نا، آپ سمجھ نہیں سمجھے، کوئی ہے محترمہ ان کا بھائی تھا، سمجھ آ گئی آپ کو؟ جس کو سمجھ آئی وہ تمہارے ساتھ بولے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کسی کے بیٹے تھے، جس کے بھی بیٹے ہیں، کیا صحابہ نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ پھر اس کے بجائے ہی یا رسول اللہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ کہا حرامی وہ تھوڑی ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو، حرامی تو وہ ہوتا ہے جو حسنین کے بابا کی ولایت کا منکر ہو، جو اس کے باپ کی ولایت کا منکر حرامی تو وہ ہے۔ اور یہ وہ گھر ہے کہ جس کا طواف حلال زیادہ کر سکتا ہے، اور جو حلال زیادہ ہوتا ہے وہی اہدنا الصراط المستقیم کا طلبگار ہوتا ہے۔ اب مجھے اس کی تفسیر کرنے دیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان کا غضب ہی مغضوب کی پہچان ہے، ان کی محبت نعمت کی نشانی ہے، جن سے یہ محبت کرتے ہیں وہ نعمت ہے، جن سے یہ خفا ہے وہ مغضوب ہے۔ توجہ کیوں نہیں کرتے جناب محترم؟ اور محمد مصطفیٰ نے کہا ابو القعبہ فی الدین الحج، بس اب موضوع سمیٹ رہا ہوں، ان کے قول و فعل کا نام حج ہے، موضوع سمجھ گئے؟
توجہ ہے یا نہیں؟ ان کے قول و فعل کا نام حج ہے. بات سنی ہوئی ہے مگر میں کیا کروں, میں نور اللہ شمس جس کی تفسیر کر رہا ہوں وہ تو مجھے بیان کرنا پڑے گی. کوئی شے ضروری نہیں کہ وہ غلط ہی ہو, شاید ہم اسے غلط سمجھ رہے ہیں مگر حقیقت میں وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے. اور دین کھڑا ہی تشبیہ پہ ہے. میرا چیلنج ہے, سنی ہو, وہابی ہو, دیوبند ہو, مرزائی ہو, قادیانی, کوئی بھی, دین کھڑا ہی تشبیہ پہ ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ تقریباً مسلمان حج کرنے جاتے ہیں, تمام رکن ادا کرنے, وہ جو 3 شیطان ہیں ان کو پتھر نہیں مارے تو حج نہیں ہوتا. حالانکہ وہ شیطان تو نہیں ہے. توجہ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ تو 3, ایک لمبا ہے, ایک چھوٹا سا, ایک اس سے چھوٹا. وہ 3 شیطان ہیں, پتھر مارنے ہیں. پتھر مارے بغیر حج نہیں ہوگا. ان 3 شیطانوں کو پتھر مارنے کے بعد حج پھر بھی نہیں ہوگا. پھر کعبے میں آ کے ایک پتھر کو چومنا ہے. جو ہے یہ نہیں ہے, یہ دین کھڑا ہی تشبیہ پہ ہے. دین میں تشبیہ نہیں تو دین نہیں. یہ قرآن جو ہمارے پاس یہ اصل تھوڑی, اصل تو اللہ کے پاس ہے. ایسے ہی ہے نا, توجہ ہے یا نہیں؟ یہ تو کعبہ ہے, یہ اصل نہیں ہے. اصل ہے بیت المعمور جو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. جو سدرۃ المنتہا پہ ایک گھر ہے جس کا نام بیت المعمور ہے, یا بیت العتیق جو گھر ہے اس کی تشبیہ کا نام کعبہ ہے. جہاں علی آیا ہے وہاں علی کی تصویر ہے. جو میں نے تاریخوں میں پڑھا ہے, جو روایات اور کتب امثال میں پڑھا ہے. اب یہ 3 شیطان ہوئے کیسے؟ دیکھیے ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے قول کا نام حج ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر چلے کہ میں بیٹے کو ذبح کروں. شیطان آتا ہے اسماعیل کے پاس اور آگے کہتا ہے بھاگ جاؤ, تمہارا نبی تمہیں ذبح کر دے. تو اسماعیل نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شیطان نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کو چھوڑنے کا مشورہ دے وہ شیطان ہوں. جو نبی کو چھوڑنے کا مشورہ دیتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے. پھر جناب ابراہیم کو کہا کہ ابراہیم خواب آیا تھا؟ کہا ہاں مجھے خواب آیا. کہ یہ نہ ہو کہ تمہارے ذہن کا کوئی حسیات ہو. ابراہیم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہا آپ کو کیسے پتہ چلا میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کے ذہن میں شک کرے, جو نبی کے ذہن میں شک کرے وہ شیطان ہے. یہ دوسرا شیطان. اب تیسرا شیطان کہاں ہے؟ کہ نبی کی بیوی کو پتا چلا کہ میرا بیٹا ذبح ہو رہا. اب وہ اپنے ذہن میں مچل رہی ہے, پریشان ہے. شیطان آ کے کہتا ہے چلو بی بی چلو اپنے بیٹے کو بچاؤ. بی بی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ کو میں کیسے پتا چلا میں شیطان ہوں؟ کہ جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکلنے کا مشورہ دے وہ شیطان. جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکلنے کا مشورہ دے وہ شیطان. 3 شیطان کی. اب یہ 3 شیطانوں کو پتھر نہیں مارے تو حج نہیں ہے. مگر کیا اچھا ہو کہ سوچ کر مارے کہ کیوں مار رہے ہیں. تو سونے پر سہاگا ہو جائے گا, حج تو قبول ہو جائے گا. بہت اچھے, بہت پتا چل رہا ہے کہ بھائی ہم اس نیت سے حج کر رہے ہیں, ان کم وقتوں کو اس لیے پتھر مار رہے ہیں. حضور میرا سلام نہیں ہے اس دین پہ کہ یہ ان 3 شیطانوں کو پتھر مار رہے ہیں جو اپنے فعل میں کامیاب نہیں ہوئے. اللہ کہے گا اور آپ کے
توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ جو پتھر مارنے کے بعد واپس آتے ہیں، کعبے کے پاس ایک پتھر پڑا ہے کالا، جسے کہتے ہیں حجر الاسود، اسے آ کے بوسا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا ریڈیو ہے، اللہ کا وہ ہے ٹیپ ہے جس میں باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ قیامت کے دن اللہ وہ ٹیپ آن کر دے، وہ بولے گی کہ مجھے کس کس نے کس نیت سے چوما ہے۔ معصوم سے پوچھا کہ مولا بھی کس نیت سے چومنا ہے؟ کہ جب حجر اسود کے پاس جاؤ تو کہو السلام علیکم ید اللہ، کہ حجر اسود نہیں ہے اللہ کا ہاتھ، اور حجر اسود کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا کرو اشہد ان امیر المومنین اشہد ان علی ولی اللہ واولادہ المعصومین۔ جب تم اس کے سامنے اقرار کر لو گے، جملہ کہہ رہی جملہ برا تو نہیں مانے گا، یقیناً جب میں نے پڑھا تو میں نے بھی برا نہیں مانا تھا۔ جب تم اقرار کر لو گے تو پھر تمہارا قلب گواہی دے گا کہ تم اب خالص الہیہ حلالی ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص پاک ہو چکے ہو، طاہر ہو چکے ہو۔ اب معصوم کیا کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کہ حسین کے فعل کا نام حج ہے، حسین کے فعل کا نام حج ہے۔ اب حسین کہہ رہے ہیں کہ میں نے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا۔ بعد اس پہ ہم کل گفتگو کریں گے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ یہی نماز ہے، یہی روزہ ہے، یہی حج ہے، یہی زکوٰۃ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمازیں نہیں پڑھیں، وہ نماز باعث لعنت ہے جس میں آل محمد نہیں، اور وہ نماز باعث برکت ہے جس میں آل محمد ہے۔ تو نماز وہی پڑھنی چاہیے جس میں 14 کی گواہی دی جائے۔ حج وہی قبول ہے کہ جو اس نیت سے کیا جائے کہ یہ 7 چکر فاطمہ بنت اسد نے لگائے۔ اور خدا کی قسم لوگوں نے محمد سے اپنے جیسا محمد لے لیا، اور حسین نے جو اپنے جیسا محمد لیا امت نے وہ نہیں لیا۔ یہ غربت ہے۔ تو جملے مسائل پہ سنیے، مجھے اجازت دیجیے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ کوشش کیا کرو کہ ایام غم میں ہماری اس جدہ کا ذکر کیا کرو جو کبھی بابا کے سامنے نہیں چلی۔ اللہ جانے شرابیوں کے سامنے کیسے خوبصورت ہوتی ہے۔ بولا آپ راسو کو بھول گئے؟ کوئی غم نہ دے آپ کچھ غم کے سوا۔ میرے مکتب میں پڑھا ہے ریاض القدس جلد نمبر 2 میں معصوم فرماتے ہیں جب کسی کا مسائل پڑھا جائے، کوئی آئے یا نہیں آئے، جب جناب زینب کا مسائل پڑھا جاتا ہے 3 ہستیاں ضرور آتی ہیں، خصوصاً جناب زینب کا مسائل سنتے ہیں، اور وہ آ کر دیکھتی ہیں کہ کون کون رو رہا ہے۔ اس لیے اس بیوی کو کچھ نہیں چاہیے سوائے گریا، آپ سے کوئی طلب نہیں ہے۔ آپ روئے، بیوی دیکھیں کیسی رحمت نازل کرتی ہیں، کیسی شفاعت کے دروازے کھولتی ہیں۔ جناب زینب کا سب سے پہلے جو مسائل سننے آتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا میرے پاس لفظ نہیں ہے، مسائل کے معاملے میں بہت کمزور آدمی ہوں، تاثیر بھی نہیں ہے، میں جو جملے ہیں سنتے جائیے۔ یہ جہاں پہ نالائن پڑی ہے، زینب کا یہاں بھی قدادار آ کے بیٹھ جاتا ہے جس نے 7 من کا لوہا پہن رکھا ہے، آنکھوں سے پانی میں خون روتا ہے۔ اجر اللہ بس نیت بناتے ہیں اور مسائل شروع کرتا ہے۔ مگر میں تھوڑی سی تمہید بات نہ چلوں، ایک قدادار وہ ہے جو امام سجاد آ کے بیٹھتے ہیں، ایک قدادار وہ ہے جو زیادہ نہیں، وہ زیادہ نہیں، اس کا ایک ہی تعارف ہے، اللہ جانے اس کا آج بھی پہلو سے ہاتھ ہٹا ہے۔ زینب کا مسائل 2 ہستیاں، ایک زینب کی ماں، ایک زینب کا بیٹا سجاد۔ تیسری ہستی جو زینب کا مسائل سننے آتی ہے، عزاداروں اسے ایک ضربت سے شہید نہیں کیا گیا، 14 ضربتیں چلی ہیں، پھر جا کر حسین شہید ہوا ہے۔ یہ 3 ہستیاں مسائل سننے آتی ہیں، اور میں نے جملہ سن لیجیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ نطلب بنت علی وہ پھر فاطمہ تھی۔ جناب زینب دنیا میں آتی ہے فاطمہ کے ہاتھوں پہ، پہلا دن ہے مظاہر، جناب زینب کا گریہ بند نہیں ہو رہا،
جناب زہرا کی زبان سے پہلا جملہ نکل یا زینب، اے میری زینب، یا جبل المصائب، اے مصائب کے پہاڑ خاموش ہو. جن کے دل پتھر کے ہیں ان سے مخاطب نہیں ہوں، میں آہستہ آہستہ طویل بات رہا ہوں کیونکہ شبیں ایسی ہو چکی ہیں کہ مصائب تھوڑا سا طویل پڑھنا پڑے گا، پر ہوتے آئیے میرا مصائب سنتے آئیے. کہا ہے میری زینب، اے پہاڑ کے مصائب خاموش ہو. زینب چپ نہیں. محمد مصطفیٰ آ کے کہتے یا زینب کعبۃ المصائب، اے مصائب کے کعبہ چپ ہو جا. عزادار زینب خاموش نہیں ہو رہی. علی آتے آ کے کہتے ہیں یا زینب فی اللیل والنہار المصائب، اے مصائب کے دن اور رات چپ ہو جا. عزادار زینب خاموش نہیں ہو رہی. حسن آ کے کہتے ہیں یا زینب هو فی الدنیا وازان المصائب، اے دنیا کے برابر کے مسائل خاموش ہو جا. عزادار زینب پھر بھی خاموش نہیں ہوئی. اتنے میں ایک ہستی کمرے میں داخل ہوتی ہے جو غریب حسین ہے. عزادار حسین سب نے کہا حسین زینب کو خاموش کرواؤ، یہ خاموش نہیں ہوتی. حسین دست بدستہ کہتے ہیں آپ کو کیا معلوم غریبوں کو کیسے چپ کروایا جاتا ہے. اللہ نظروں کے لئے غم نہ جا کچھ غم کس وقت. علی بابا امیر ہے، حسن امیر ہے، میرا نانا امیر ہے، میری ماں کائنات کی ملکہ ہے. میں زینب کو چپ کرواتا ہوں. ہاتھوں پر لیا جن کے دل پتھر کے ہیں ان سے مخاطب نہیں ہوں. حسین نے زینب کو نہیں کہا چپ ہو. عزادار نہیں کہا، منع نہیں کیا کہ چپ ہو جاؤ، بس ایک ہی جملہ کہا ہے یا ام المصائب السلام علیکہ یا مسافرۃ الشام. اللہ بار اجر من اللہ، اجر من اللہ. بس آہستہ آہستہ مصائب کی نیت بڑھاتے ہیں. مجھے بڑا دور جانا ہے آپ کو لے کے. اے شام کی مسافرہ غریب کا سلام. بی بی نے بھی جواب دیا السلام علیکہ یا دم الراصد، اے میرے پہ سوار سر والے میرا بھی سلام. عزادار زینب جو چپ ہوئی کہا بھیا میں تیرے کہنے پہ خاموش ہوئی ہوں. کل کو کوئی وقت آئے اگر تو گریا کرے تو میرے کہنے پہ خاموش ہو جاتا. بس عزاداروں پہروں پہ سو سو نفاست بری زندگی زینب کی. نہ سورج دیکھا نہ چاند دیکھا. کیا جملہ میں عزادار حسین. سیدہ نے کبھی ستارے نہیں دیکھے، کبھی ذہن میں آئی اس حد تک کہ بابا کے سامنے بھی چلنا نہیں آتا. امام زمانہ کہتے ہیں سلام میرا اس جد پہ جسے اپنے باپ کے سامنے چلنا نہیں آتا. بی بی کی کتنی شرم ہے. حیا کی پیکر ملکہ بی بی ہے. کیا وقت ہوگا اس بی بی کے سب لاشیں پڑی ہیں، لگ و ڈگ صحرا ہے، خیموں میں آگ لگی ہے، جلی ہوئی لکڑی کا ٹکڑا ہاتھ میں ہے. جو ہونے آئے میں صرف ان سے مخاطب ہوں. اور بی بی پہلا پہلا دے کے کہتی ہے علیکہ السلام یا ابن الفضل العباس الحافظ والحفیظ. عباس گواہ رہنا میں تیری سنت پہ عمل کر رہی ہوں. میں زینب پہلا دے رہی ہوں. عزاداروں پہلا پہلا دیا جن کے دل پتھر کے ہیں میں تو مخاطب نہیں ہوں. میرے ساتھ ملتی آگے. عزاداروں پہلا پہلا دیا بچوں کی گنتی کی مکمل. دوسرا پہلا دیا کیا دیکھا کہ حسین کی سکینہ خیمے میں نہیں. رقیہ رقیہ قریب آیا تو مجھ سے بہتر پہرا دینا جانتی ہے کیونکہ تو عباس کی بہن ہے. یہ لکڑی کا ٹکڑا ہاتھ میں تم لو، میں سکینہ کو تلاش کر کے آتی ہوں. یہ رم گواہ ہے ریاض القدس، ابی بکر، اصحاب الیمین، علامہ حسین بجارہ کی مصائب کی بہت بڑی کتاب ہے. اس میں سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں مگر مجھے معاف کیجیے گا پتھر دلوں سے میں مخاطب نہیں ہوں. سروں پہ بات کرنا ہے تو یہ جملہ سن لیجیے. جناب زینب سکینہ کو ڈھونڈ رہی اور کہہ رہی نہ نہ سکینہ اے میری حسین کی بچی تو کہا. پھر بعد میں حسین نے میرے حسین سے وعدہ کیا ہے کہ میری زندگی میں سکینہ کو کچھ نہیں ہوگا. بی بی نے دور سے دیکھا، کیا دیکھا کہ نہر فرات کا کنارہ ہے. سکینہ ایک بچی سے پوچھتی ہے کہ میرا بابا حسین کہاں ہے. وہ اونٹ سوار نیچے اترتا ہے، کہتا ہے تم کس کی بیٹی ہو؟ کہ میں حسین کی. اس کا ہاتھ بلند ہوا. جو ہو جائے ہو میں صرف ان سے مخاطب ہوں، کسی اور سے مخاطب نہیں ہوں. عزاداروں جو پہلا تماچا سکینہ کے رخساروں پہ لگا، سکینہ تڑپ پہ کہتی ہے چچا عباس